نقصان سارے کا سارا برداشت کیا کریں. ایک کاریگر جو پاور پہ کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی بھی بندہ بزنس مین، وہ کہتا ہے میں نماز کے لیے اگر جاؤں گا میرا نقصان ہوگا دنیا کا. اس کو دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے یا اس کو دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. فائدہ کہتا ہے دیہڑی لگاؤں گا تب مجھے پیسے ملنے ہیں، تب مجھے دیہڑی ملنی ہے. تو اس کو پتا ہے کہ بھائی دیہڑی لگانے کا پیسے دنیا کا نفع نظر آتا ہے. اس نماز کا نفع ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس روزے کا نفع آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس حج کا، زکات کا، اخلاق کا، معاملات کا یہ نفع آج اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ آج بندے کو نماز پڑھنے کو اللہ کی طرف آنے کو دل نہیں چاہیے. اگر آج حکومت اعلان کر دے، ویسے ادھر کبھی ہوا نہیں، ویسے تو خیال ہو ہی نا کہ جہاں بندہ 5 بجے کی بعد نماز پڑھے گا آج ہر نماز 1000 روپیہ ملنا. تو یہ دسو کہ مسجد جگہ ہو یہ مصیبت جنیاں ہے کہ 4-5 گنا بہت ہو گئے. ہاں جی اگر اعلان ہو جائے دیکھو پینٹا چھوڑ ہی اعلان کرتے ہیں کہ جہاں بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے گا نا ہاں جی انہوں ہر نماز 1000 روپیہ ملنا. یہ مسجد جگہ لیکن جو مسجد کیوں خالی ہے؟ خالی ہونے کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں کہ ہمیں اس کا نفع نظر نہیں آتا. اس کا نفع مرنے کے بعد ہوتا ہے. پھر بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کام خرچ کر دی، میں نے کہاں اپنا وقت ضائع کر دیا. ہائے کاش کے میں نے جو ہے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا ہوتا ہے. وہی کھانا پینا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بہت لوگ کھاؤ. تو جانور بھی کرتا ہے، جانوروں کے یہاں بچے نہیں ہوتے، وہ نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، وہ بھی کھلاتے ہیں. انسان سال سے بہت مار کر مار دے کہ بچہ پیدا کر لوں گا، تو جانور کی 5 چیزیں بچے پیدا کرتے ہیں. اگر نیانے پیدا کرنا کمال ہے تو پھر وہ سال روٹی بدے ہوئے زیادہ روٹیاں کھانے کمال ہے کہ ورنہ تو 10 روٹیاں کھانا بھی اور کمال ہے تو 22 زیادہ کھانی پڑی. ہاں جی وہ مارمل کھائے لیے وہ سمجھ لگا پھر کمال کر کے زیادہ کھانا کمال ہے. زیادہ کھانا زیادہ آسائش یہ کمال نہیں ہے. ہاں جی کمال اصل میں یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس مقصد کو پہچان. انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کو اللہ پاک نے کائنات کو سجایا ہر چیز سے اور انسان کے نبے کے لیے سارا کچھ کیا. اس وجہ سے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کیا ہو جائے. یہ 3 چیزوں کا بندہ اہتمام کر لینا تو بندہ کامیاب ہوگا. ایک یہ کہ 5 وقت نماز اس کا اہتمام کرو. حدیث میں فرماتا ہے کہ نماز ہے یہ بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جہاں بندہ 5 وقت نمازی بن گیا نا تو آخر کار یہ وقت کے ہمارے کا وقت ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے بچ جائے. اللہ کے بچوں کو دوسرا طے کرے کہ میں حرام نہیں کھاؤں، میں حرام نہیں کھاؤں. تیسرا اپنے اخلاق معاملات اڑے لوگوں میں جانا نہیں، لوگوں کے حقوق کو پورے کرنا اتنا کام ہے. اور پوری کی پوری شریعت چلنا آسان ہو جائے گا. بھائیو میرے دوست میرے عزیزو، آج یہ جو ہفتیں جو مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں اور جس کا ہم شکار ہیں اور پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑ رہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، موت کا خوف دل سے نکل گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلاں کا ہے، میرا نہیں ہے. بات ہے کہ نہیں، پوری دنیا کیا ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 10 ملک نہیں، پوری دنیا فلسطین کی مسلمانوں کا بھار ہوا اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب بھی کہ بیچارے ان کے پاس رہنے کے لیے نہ جگہ، نہ بندہ سکتا ہے، اس کا باپ نہیں بچا، ماں نہیں بچی، بھائی نہیں بچے، بہن نہیں بچے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ہاں جی وہ سردی سے بچاؤ کوئی سامان نہیں، گرمی سے بچاؤ کوئی سامان. اب جس کی صورت حال ہے آپ دیکھیں وہ زندہ ہے اندر میں مرا ہوا. ان کی یہ حالت کر دی کفار نے، لیکن ہم سارے کے سارے مسلمان تماشے بنے ہیں. سارے کے سارے مسلمان کیوں؟ سادہ تھوڑی مسئلہ ہے، سادہ تھوڑی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے،
تب یہ سوچ پاتی ہے میرا مسئلہ نہیں ہے، یہی تباہی ہے، یہی تباہی ہے۔ اب سلاد کی وجہ سے ہوا جو ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں کب کس طرف کو ہو جائے سلاد کا، ہم بھی وجہ کے نام پتہ پتہ نہیں، لیکن جو زندہ ہے ان لوگوں نے اب تک توبہ حاصل نہیں کی، ان لوگوں نے اب تک توبہ استغفار نہیں کی، ان لوگوں نے اب تک مسجد کا رخ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کام اب ان کو کر لینا چاہیے، بندر کی توبہ استغفار، یہ ویڈیو بنانا درائے راوی، ہاں جی اس کے اندر الرٹ کیا گیا کہ ہاں بھی یار پانی راوی میں زیادہ آ گیا، اب اپنا اپنا بچاؤ کر لو، لوگ راوی کے منہ چل رہے موت کے منہ میں خود جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ آتا نہیں، پھر کچھ حکومت کا اب حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی تھوڑی موت قریب آ گئی بچوں بچنا ہے، وہ ووٹ موت کے منہ لگ گیا، وہ حکومت نہیں کرے، پھر کہتے ہیں ڈوبی سب نے بچایا۔ اپنے آپ کو سلامت یہ کریں، پھر وہاں جو ہے سر تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ طے کر لیں ہم نے مرنا ہی ہے اور ہم نے برت نہیں کرنا۔ بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو آفات آپ کے زمانے میں آتی تھی، مصیبتیں آپ کے زمانے میں آتی تھی، آندھیاں طوفان اور زلزلے، اور کبھی سورج گرہن ہو گیا، کبھی چاند گرہن ہو گیا، کبھی دشمن کا حملہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مبارکات کی وہ یہ تھی کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استغفار کا اہتمام کرتے اور نماز کا اہتمام کرتے۔ یہ چیز مومن کا ہتھیار ہے۔ آج جو لوگ سیلاب سے بچے ہوئے ہیں، اگر توبہ استغفار کا اہتمام کر لیں، ہاں جی توبہ استغفار کا اہتمام کر لیں، نماز کا اہتمام کر لیں، میرے بھائیوں مسجد کے اندر جگہ نہ ہو سکے، لیکن مسجد اب بھی کھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہاں جی فلاں پارٹی والا فلاں پارٹی والا گڈی اندر سلاب ہوئی ہوا تو آ گیا، جگہ نہیں وہ فلاں کی ہوا تو آ گیا، اس لیے بولتے ہیں ساری ہمارے کو موجود اللہ پاک ہم سب کو توبہ